امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام ادیان و مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پیغمبر امن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیریل کے تحت جو پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں ہم اس سے قبل امن کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں کہ امن کی تلاش میں امن کا فارمولہ کیا ہے۔ یہودیت کے ہاں امن کیا ہے؟ کیا عیسائیت کے ہاں امن پایا جاتا ہے؟ کیا ہندو مت کے ہاں امن پایا جاتا ہے؟ کیا بدھ مت کے ہاں امن و امان کا نظریہ پورے عالم کے لیے پایا جاتا ہے؟ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان سامی اور غیر سامی ادیان و مذاہب میں امن کا نظریہ، ایسا امن کا نظریہ جو پورے عالم کے لیے ہو، جو پوری دنیا کے لیے ہو، وہ قطعی طور پر نہیں پایا جاتا۔ ان سامی اور غیر سامی ادیان و مذاہب کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے شیریں مقال واعظین ہیں، دنیا میں اور بھی نکتہ داں خطباء ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے مصلحین ہیں، ریفارمر ہیں، اور بھی بہت سے اصلاح پسند ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی پورے عالم کے لیے امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اکثر نظریات تو اپنی موت آپ مر چکے ہیں، اکثر ازم وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، ہندو مت کو ہم نے دیکھ لیا۔ آئیے ایک نظر اسلام پر دیکھتے ہیں، اور اسلام کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سیکھیں گے کہ تنہا پورے عالم کا کہ امن کا، آئیے اسلام کو دیکھتے ہیں کہ پورے عالم کے امن کا اکیلا علم بردار صرف اسلام ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس میں پورے عالم میں رہنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت موجود ہے۔ جتنے بھی امن کے نظریات اس سے پہلے آ چکے ہیں، ان تمام میں نقص موجود تھا۔ کسی کا بانی مذہب نہیں تو کسی کی مقدس کتاب نہیں، کوئی محفوظ نہیں اور کوئی تبدیلی شدہ ہے۔ تحریف و تبدیل ہو چکی، اور جس میں تحریف ہو چکی، تبدیلی ہو چکی، آئیے اسلام جو زندہ و جاوید ہے، اسلام جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کیا کچھ تفصیلات رکھتا ہے، اور خصوصاً پیغمبر امن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اپنے پاس کیا کچھ تفصیلات رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آج دنیا کا درد ایک ہے تو دنیا کے درد کے لیے اس درد کا درماں بھی ایک ہی ہے۔ آج دنیا کا بڑا مسئلہ امن و امان کا فقدان اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے، تو آئیے ہم امن کو تلاش کرتے ہیں پیغمبر امن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یاد رکھیے، اگر پوری دنیا ایک مسئلے کو لے کر
پریشان ہے تو اس کا حل بھی ایک ہی چیز میں ہوگا. دیکھیے سورج اکیلا ہے اور پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی سراجم وہاجا کہا ہے. وجعلنا سراجم وہاجا. یہ آفتاب جو پورے عالم پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے اس کو سراج وہاج کہا ہے. تو یہی سراج وہاج، یہی پوری کائنات کے لیے روشنی دینے والا ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی اس آیت نے سراج منیر کہا ہے. سراج منیرا، چمکتا ہوا روشن ایسا آفتاب جو دوسروں کو خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمک دیتا ہے. خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے. اسی سراج منیر کو، اسی سراج وہاجا کو ہم پیغمبر امن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں پیش کریں گے، کیونکہ آپ کی ذات وہ ہے جو ہر حوالے سے اگر تاریخیت دیکھیں تو تب، محفوظیت دیکھیں تو تب، ایسی ذات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آتا، جو ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے، جو نقصوں سے پاک ہے. اگرچہ آپ کی بشریت پر، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے ناطے کئی عوارض آپ پر آ جاتے ہیں، لیکن آپ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو وہ بے مثل ہے، آپ کے دین کو دیکھتے ہیں تو وہ بے مثال ہے. ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر امن کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جائزہ لیں گے کہ آپ کی آمد سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے تھے ان کی حیثیت کیا تھی، وہ کس طرح زندگی گزار رہے تھے. کیونکہ اس وقت تک آپ کی سیرت سے آشنائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ سے پہلے والے لوگوں کو نہ دیکھا جائے کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا تھا عالم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا تبدیلی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، بدھ، یہ سارے لوگ موجود تھے، لیکن ان کی حالت کیا ہو چکی تھی. تاریخی طور پر اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہودیت ان کی کتاب میں تحریف ہو چکی تھی، تورات میں اتنی تبدیلیاں لائی جا چکی تھی کہ اس کی اصل شکل وہ پہچاننا مشکل ہو گئی تھی. اور انجیل، اس کی حالت تو یہ ہو گئی تھی کہ ایک انجیل نہیں، 10 بلکہ 20 انجیلیں بن چکی تھیں. اور ان انجیلوں میں 4 اناجیل، انجیل یوحنا، انجیل لوقا اور انجیل برنباس اور انجیل پطرس، یہ 4 انجیلیں بڑی معروف، اور ان چاروں کی تفصیلات ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی تھی. ان چاروں انجیلوں کے مندرجات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تبدیلی اس قدر واقع ہو چکی تھی کہ انہوں نے دین کو علیحدہ کر دیا، دنیا کو علیحدہ کر دیا. جو دین ماننے والے ہیں وہ دنیا داری نہیں کر سکتے، مذہب کو اور
دنیا داری کو علیحدہ کر دیا۔ عیسائیت چند افسانوں کا نام بن کے رہ گئی۔ عیسائیت پادریوں کی ان ہدایات کا نام رہ گئی جو وہ اپنے ماننے والوں کو چرچوں میں اتوار کے روز دیا کرتے تھے۔ اثر روح ختم ہو گئی۔ تیسرا ہندو مت کو دیکھیے، ہندو مت میں 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، ہزاروں اور کروڑوں الہ پیدا ہو گئے۔ الہوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، الہوں کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے۔ ہندو مت میں یہاں تک اخلاقی طور پر صورتحال بن گئی کہ ایک ذات کا آدمی اگر دوسری ذات کے آدمی کی طرف دیکھ بھی لے تو اس کی نگاہوں کو ختم کر دیا جاتا، اس کی آنکھیں نکال دی جاتی۔ عیسائیت، یہودیت، ہندو مت اور چوتھا مذہب بدھ مت، اس کی حالت یہ تھی اس صدی میں، جس صدی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس صدی میں یہ حالت تھی کہ عورت سے اجتناب اس قدر بڑھ چکا تھا کہ بدھ مذہب کے ماننے والوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ عورت کے قریب نہ جاؤ، عورت تمہارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، عورت تمہارے لیے انتہائی مضر ہے۔ آئلی نظام ختم، صرف اخلاقی فلسفہ باقی رہ گیا۔ یہ حالات اس وقت ان ادیان و مذاہب کے تھے، اور خصوصی طور پر عرب، ان کے حالات کا عالم یہ تھا کہ گھر گھر میں لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، جگہ جگہ پر ریاستوں کے امراء تھے، جگہ جگہ پر قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جگہ جگہ پر بکریوں کو پانی پلانے پر جنگیں چھڑتی تھیں۔ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو حضرت خلیل الرحمن نے اور ذبیح اسماعیل علیہما الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، یہ دونوں توحید کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا، لیکن عرب کے ہاں بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا عالم یہ تھا کہ خود صحن کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کہیں لات کو پکارا جا رہا ہے، کہیں منات کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں عزا کو عزتیں دینے والا سمجھا جا رہا ہے، اور کہیں ہبل کی جے جےکار ہو رہی ہے۔ عرب کے حالات کا عالم یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کے لیے آر بن جاتی، اور وہ اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھتا جب تک کہ اس کو کہیں دفن نہ کر دیتا۔ یہ حالت سامی، غیر سامی مذاہب کی اور ابراہیمی مذہب کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو بہترین دین حنیف دے کر گئے، لیکن عرب نے دین حنیف میں اتنی تبدیلی کر دی کہ وہ بیت اللہ میں بتوں کا ہجوم لگا بیٹھے، بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں آمد ہوئی، اور یہ آمد ایسے موقع پر ہوئی، 6 صدی عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی صدی ہے۔ اس صدی میں عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت کی جو حالت تھی وہ آپ نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو آپ نے یکسر نظام کو بدل دیا، تبدیلیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے عورت کو تحفظ ملا، غلاموں کو تحفظ ملا، جانوروں کو تحفظ ملا، بچوں کو تحفظ ملا، بوڑھوں کی توقیر کی جانے لگی،
چھوٹوں پر شفقتیں ہونے لگی، عورتوں کے ساتھ مہر و وفا کا رشتہ قائم ہوا، عورت کو ماں کے روپ میں عزت دی گئی، بہن کے روپ میں حرمت اس کی قائم رکھی گئی، بیوی کی شکل میں اس کو تقدس دیا گیا، بیٹی کی شکل میں اس کی حیاداری قائم کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ عورت جو حوث کے ہاتھوں ایک کھلونا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کو عزت ملی، مقام ملا، حرمت اور تقدس اس کو نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے امن و امان کی صورتحال یہ کہ کوئی بھی قافلہ کبھی بھی رہزنوں کے خوف سے بے خوف نہیں رہا، امن ان کو میسر نہیں رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک عورت وہ زیورات سے لدی ہوئی دور دراز علاقے سے سفر کر کے بیت اللہ الحرام میں پہنچتی ہے اور کوئی رہزن اس کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والا نہیں ہے، زر و جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کو چرانے والا نہیں ہے، ان کی چوری کرنے والا نہیں، زر و سیما، زر و جواہرات، انمول موتی مال غنیمت سے حاصل ہوتے ہیں، کوئی ان کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کرتا کہ ابھی وہ اس کے حصے میں نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو کچھ تھا وہ تو پیش ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کے تشریف لانے کے بعد کیا کچھ ہوا، انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کی گفتگو میں اسی کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے حصے ہیں، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از بعثت زندگی کا ہے، اور دوسرا حصہ بعد از بعثت، یعنی 40 سالہ پہلا دور جو مکہ میں آپ نے گزارا، اور 23 سالہ وہ دور جو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہ دو دور ہیں۔ پہلا 40 سالہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دور ہے جس میں مکہ کے لوگ آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، اور آپ کی امن پسند طبیعت کو دیکھتے ہوئے آپ کو امین کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو مکی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، نبوت سے پہلے کا جو دور ہے، بعثت سے پہلے کا، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا خصائل تھی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب تھے، آپ کے کام کیا تھے، ان کاموں کو جب آپ پر پہلا پیغام الہی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغام، وحی کا پہلا پیغام لے کر جب اپنے گھر میں پہنچے، اپنی غمگسار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ان کو جا کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے، خدشہ ہے، کہیں میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تسلیاں دیتی ہیں آپ کو، اور ایسی باتیں کہتی ہیں جو آپ کی اس 40 سالہ زندگی میں موجود تھی۔ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر کے تاج، مجھے اللہ کی قسم ہے، میرا اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انک لتحمل الکل، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم،
اور جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا اس کو کام دلاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے کاموں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نقشہ کہ تحمل الکل، اور بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ اٹھانا، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کام دینا، صلہ رحمیاں کرنا، لوگوں کے ساتھ مواسات کرنا، لوگوں کی امانتیں اپنے گھر میں رکھنا، لوگوں سے راست گفتگو کرنا، سچی گفتگو کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی تھا۔ کوئی بھی ریفارمر، کوئی بھی مصلح، کوئی بھی مقنن تاریخ میں ایسا دکھا دو جو کہتا ہو وہ کرتا بھی ہو، یہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے جو کہا اس پر خود عمل کیا۔ اگر انہوں نے صلہ رحمی کا حکم دیا تو خود صلہ رحمی کر کے دکھائی، اگر انہوں نے نرمی کا حکم دیا خود نرمی کر کے دکھائی، شفقت کا حکم دیا خود شفقت کر کے دکھائی، اگر انہوں نے لوگوں کو عبادت اور ریاضت کا حکم دیا خود عبادت اور ریاضت کر کے دکھائی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ذکر و اذکار کا کہا تو خود ذکر و اذکار کر کے دکھایا۔ آپ کی عملی زندگی یہ وہ حد فاصل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اور دوسرے مصلحین اور ریفارمرز کو دوسری طرف کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی، اپنا ذاتی لوگوں سے لین دین، لوگوں سے برتاؤ ایسا ہے کہ آپ کی پوری 40 سالہ زندگی میں کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا، کوئی ایسا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا جو کسی دوسرے کے لیے باعث زار ہو، دوسروں کو آپ نے تکلیف دی ہو، دوسروں کی ذات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت ہوئی ہو۔ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ تھے، اور جب یہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے تو پھر تو امن و امان کا وہ نظام دیا جو پورے عالم کو اپنے احاطہ میں لیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیغمبر امن کی حیثیت سے آئندہ گفتگو میں پیش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفت و مہر و مروت سے دلوں کو جوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے۔ امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔